ناظرین، پاکستان میں ویاگرا کو لیگلائز کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مردانہ کمزوری کے افراد کے لیے خوشخبری، اور دھڑا دھڑ اس خبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ صحافی حضرات اور مختلف میڈیا چینلز پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور خوشخبری کے طور پر جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی خوشخبری ہے یا کوئی افسوسناک یا غمناک خبر ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اب تک ویاگرا جو گولی ہے یہ انلیگل تھی، یا اس سمے جتنی بھی گولیاں ہیں، کوبرا ہے، سیالس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام انلیگل تھی۔ کچھ کو انہوں نے لیگلائز کیا ہوا تھا اور باقی تمام جو ہے جس میں سالٹ استعمال ہوتے ہیں وہ انلیگل تھی۔ تو جب اس پہ میں نے کچھ پڑھا، معلومات کی، تو میں نے اس پہ ایک ویڈیوز بھی بنائی تھی جس میں یہ تھا کہ پاکستان میں انلیگل ہونے کے باوجود صرف ویاگرا کی جو سالانہ سیل ہے وہ تقریباً 600 کروڑ روپے کی ہے، یعنی 6 ارب کی سالانہ سیل صرف ویاگرا کی ہے۔ اور پاکستان بھر میں آپ نے مختلف ڈاکٹرز کے چینل پہ مختلف ڈاکٹرز کو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہوگا، اخبارات میں اور مختلف پوڈ کاسٹ میں اور مختلف پروگرامز میں آپ نے سنا ہوگا کہ مردانہ کمزوری کا علاج کرتے کرتے بہت سے لوگ اپنے گردوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اس میں بلیم کیا جاتا ہے حکماء کو اور کشتہ جات کو۔ بنیادی طور پہ تو کشتہ ایک الگ ہی چیز ہے، اس پہ تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا فی الحال، لیکن اس سے ہٹ کر جہاں تک حکماء کو بلیم کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے بڑا جو اس کا سبب بن رہے ہیں وہ ایسی ادویات، میرا شاید اس بات کا رد بھی کوئی نہ کرے کہ ایسی ادویات جو ہے جس میں سالٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے، جو جہاں سالٹ استعمال ہوتے ہیں، ایسی ادویات ہی گردوں کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ گردوں کی تباہی کا سبب بننے والی ادویات کو پاکستان میں لیگلائز کیا جا رہا ہے اور اس خبر کو شائع کیا جا رہا ہے کہ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہمارے پاس ایسے مریضوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو علاج کے لیے آتے ہیں، 2 چیزوں کے مارے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شکار ہوتے ہیں کہ جی گھٹنوں میں، ٹانگوں میں اور کندھوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی درد کی گولی کھائیں تو افاقہ ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف جو ہے ٹیسٹ وغیرہ بھی کراتے ہیں، چاہے یورک ایسڈ ہے، چاہے کولیسٹرول ہے، چاہے جو بھی ہے، تمام ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں کو دکھایا۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بار بار ان کی ہسٹری لینے پر، پوچھنے پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ماضی کے اندر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسی ادویات استعمال کی ہوتی ہیں جن کے اندر سالٹ شامل ہوتے ہیں، جس طرح ویاگرا ہے، سیالس ہے، کوبرا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مختلف بہت بڑی کمپنیاں آج کل تو ہربل کے نام سے بیچ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جی دیسی دوائی استعمال کر رہے ہیں، اور بعض پنسال سٹورز پہ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے حکماء کے ہاں بھی ایسے کیپسول اور ایسی ٹیبلٹ آپ کو مل جائیں گی جن کے اندر جو ہے یہی چیزیں، یہی اسٹیرائڈز اور یہی جو سالٹس ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جو ہے وہ کوٹ کے کیپسولوں میں شامل کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی آپ کوئی ایسی پوڑی دیتے ہیں جو وقتی استعمال کی۔ میں نے کہا یار وقتی استعمال کے لیے تو ہم اس چیز کے مخالف ہیں، اس کے فائدے زیادہ ہو سکتے ہیں، خواہ وہ بالکل یونانی طریقہ پہ بھی بنائی گئی ہو، بٹ ہم تھوڑا سا اس چیز کے مخالف ہے، اس نظریے کے، بلکہ طب یونانی مخالف ہے۔ طب یونانی کا یہ ماننا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو صرف ایک وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے استعمال کی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں حکیم صاحب ہیں اور وہ ایک پوڑی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل خالص یونانی طریقے سے بنائی گئی ہے، تو وہ جو ہے دیتے ہیں اور آپ استعمال کر لیں۔ تو استعمال نہ سوری اس نے کہا کہ ہمیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی استعمال کریں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، تو ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اس بار سوچا کہ آپ سے لیں، تو مجھے تھوڑی سی تشویش، اور میں نے کہا کہ یار ایسا ہے
وہ جو پوڑی تھی وہ مجھے ایک بار میرے پاس لے کے آؤ اور حکیم صاحب سے، وہ اس حکیم صاحب کے پاس گئے اور نیکسٹ ٹائم جب آئے تو وہ پوڑی میرے پاس لے کے آ گئے۔ میں نے اس پوڑی کو کھولا، جب اس کو دیکھا تو اس میں ایک عام سا مغلظ تھا، جیسے کرشی کمپنی یا اس قسم کی جو 2-4 کمپنیاں بناتی ہیں، براؤن کلر کا جو مغلظ ہوتا ہے وہ تھا، اور اس کے اندر دوائی شامل تھی۔ اب دوائی کیا شامل تھی یہ میرے لیے پہچاننا کافی مشکل تھا کہ یہ کیا اس میں شامل ہے۔ تو میں نے ایک دوست ہیں تو میں نے ان کو دی، میں نے کہا یار یہ آپ ذرا اس کو چیک کر کے بتائیں، اس کی لیبارٹری کریں، اس کی تحقیق کریں کہ آخر اس کے اندر کیا شامل ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے کے چلے گئے۔ 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ یار اس میں آپ کی یونانی کچھ چیزیں شامل ہیں، اور ایک چیز افسوسناک ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار اس میں نا شامل ہے یہ پھلی کیکر جو ہوتی ہے یہ بھی شامل ہے، اس میں گوند کتیرا بھی شامل ہے، 2-4 چیزیں تھیں جس طرح ایک مغلظ کا مرکب ہوتا ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ یار اس میں ہمیں سالٹ کے وہ بھی ملے ہیں، شواہد بھی ملے ہیں کہ اس میں کوئی سالٹ بھی شامل ہے۔ اور ظاہری طور پہ پھر اس نے جو ہے وہ کچھ اور مزید اس نے جب بتایا، اس نے کہا کہ یار ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹلی ویاگرا کو ہی شامل کیا گیا ہے، کوٹ کے شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ حال ہے ہمارے حکماء کا، اور یہاں پہ جو ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جی یونانی دوائی استعمال کریں، اور وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور حکیم ان کو ایسی چیزیں استعمال کراتے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ آ رہے ہیں، ٹانگوں میں درد، کندھوں میں درد، اور جسم کے بعض حصوں میں درد ہوتا ہے، اور نیند نہیں آتی ان کو، اور بہت سی اور بھی علامات ہوتی ہیں۔ ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو انہوں نے خود ایسی چیزیں استعمال کی ہیں، یا پھر جو ہے وہ ان کو استعمال کروائی گئی ہیں۔ پاکستان بھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آنے والے وقت میں 2 چیزوں کی تعداد میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، گردوں کے مریض بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر دوسرا مریض گردوں کا مریض ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز اچانک کسی نہ کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اٹیک کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے جو اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نوجوانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور کبھی اس کو کووڈ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں جو وائرس آیا تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہے فلاں، مطلب جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوانی کے اندر ایسی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور اتنی بے دریغ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دل کے بند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جس چیز کو خوشخبری کہہ کے پھیلایا جا رہا ہے، یہ خدا کے لیے اس پہ بچ کے رہنا، یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، سب کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا اگر کبھی استعمال کرنے کا موقع ہو یا موڈ ہو، یا کبھی کچھ ایسا استعمال آپ کرنا چاہتے ہوں، تو خدا کے لیے کسی اچھی حکیم سے رابطہ کریں اور کچھ اچھا سا استعمال کریں، اور سب سے پہلے آپ اسے یہ کہیں کہ مجھے کوئی ایسی دوائی مت دو جو وقتی اثر رکھتی ہو یا وقتی طور پہ کام آتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔